ایک بہت ہی سرخ تقریباً چھلا ہوا چہرہ تھا۔ وہ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ حسن کی خواہش پر بلکہ تاکید پر وہ ساتھ ایک بڑی ڈش بریانی کی بھی لے کر گئی تھی۔ گرما گرم بریانی کی اشتہا انگیز ڈش کے پار وہ بہت ہنستی کھلکھلاتی ہوئی سی لگتی تھی۔ نئی نئی شادی کا روپ ایسا ہی ہوتا ہے، بے فکری اور خوشی۔ یہی تو دن ہوتے ہیں۔ میں نائلہ آپ کے پڑوس سے آئی ہوں، حسن کی بیگم۔ آپ کے میاں نے بتایا تو ہوگا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے تعارف کی رسم بھی ادا کر ڈالی۔ ارد گرد کا ماحول بہت اچھا تھا، خوشحالی کا پتہ دیتا ہوا گھر۔ اس نے ایک مہنگا سرخ سوٹ پہن رکھا تھا، خوب گوری کلائیاں چوڑیوں سے بری ہوئی تھی۔ ایک منٹ، میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے۔ اسے بٹھا کر وہ چلی گئی تھی۔ چائے کافی مزیدار تھی اور سلیقے سے پیش کی گئی تھی۔ میرا نام سویرا ہے۔ سویرا جیسی ہی تھی وہ، نام بتاتے ہوئے وہ سرخ ہو رہی تھی، سرخ انار جیسی عورت۔ میں گھر پر ہی رہتی ہوں، اتنے بڑے سارے گھر میں اکیلی۔ یا اللہ، یہ تو بہت خوش قسمت ہے۔ نائلہ نے اسے خوش قسمت خیال کیا، پھر پل بھر میں ہی دل پلٹ گیا۔ وہ بھی کوئی کم خوش نصیب نہیں جو اتنی پیاری بیٹیوں اور ایک چھوٹے سے میرو کی امی ہے، اور دو اپنے گھر۔ صبر کا انعام۔ میرے میاں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، ایک پل نہیں گزارتے میرے بغیر، ہر وقت بس مجھے ہی دیکھتے رہتے۔ یہ الگ گھر بھی انہوں نے سسر سے فرمائش کر کے علیحدہ لیا ہے تاکہ کوئی ہمارے درمیان مخل نہ ہو سکے۔ 40-45 سال کی سویرا ایک بار پھر ناز سے مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ اس پر جچتی ہے۔ اس نے سوچا، اکیلی جو رہتی ہے۔ ایک میرے میاں ہیں، صبح ہی ایک کپ چائے کی وجہ سے چیخ پکار مچا کر گئے ہیں۔ میں ہی ڈیٹ ہوں، نہیں صابر ہوں جو گزارا کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں انہیں مجھ سے محبت کیوں نہیں۔ اب وہ اسے اپنے پیار کا کون سا قصہ سنائے۔ 10 برس بیت گئے، محبت کی کہانیاں اب وہ کہاں سے ڈھونڈے۔ نائلہ کہتی کہ اسے صرف بچوں سے پیار ہے، اور حسن کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ بھی صبح کا پہلا گرم پراٹھا سونی کو ہی دیتی ہے تاکہ وہ اسکول سے لیٹ نہ ہو جائے۔ اس کے لیٹ ہونے کی نائلہ کو کبھی فکر نہیں ہوتی۔ اصل میں تو تم اپنے بچوں کے لیے ہی جلدی اٹھ جاتی ہو، میرے لیے کون اٹھنے کی زحمت کرے۔ دراصل وہ دونوں ہی بچوں کے لیے جیتے تھے، ہر پل ہر لمحہ محبت برا سچ۔ بچوں جیسی کوئی اور نعمت ہے بھلا؟ سامنے بیٹھی سویرا تو پور محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے کہتے ہیں محبت۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، ناز بری، اپنی پسند ناپسند ہر بات سے لاڈ صاف جھلکتا تھا۔ وہ کسی کی لاڈلی ہے، اس لیے میں تو ذرا خوش ہوں تو فوراً چائے مانگ لیتے ہیں۔ ایک لمبی سی اندر کی ہوں کو گیٹ پر کسی کے آنے کے کھٹکے نے توڑا۔ ایک جوان سا لڑکی تھی جو اسکول یونیفارم پہنے کافی تھکی دکھائی دیتی تھی۔ السلام علیکم مما۔ السلام علیکم آنٹی۔ سامنے نظر بعد میں گئی تھی، پھر اسے بھی سلام کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کشادہ کمرے میں غائب ہو گئی تھی۔ نین نقش بالکل سامنے بیٹھی سویرا جیسے تھے۔ حسن تو کہہ رہے تھے کہ نیا شادی شدہ جوڑا پڑوس میں آن بسا ہے، تم ذرا مل آنا، اور دلہن کے پاس خالی ہاتھ بالکل مت جانا۔ اور یہ اتنی پلائی بیٹی، نیا محلہ تھا اور نیا گھر، وہ کچھ الجھ سی گئی۔ میری بیٹی ہے، انشاءاللہ 10ویں کے پیپر دے گی۔ اس کے بعد اس نے ایک شاپ پر آموں کا بر کر دیا، یہ کہہ کر کہ ان کے اپنے آموں کے باغ ہیں۔ بہت ساری باتوں اور ہلکی پھلکی گپ شپ کے بعد جب وہ اٹھنے لگی تبھی کوئی اندر آیا۔ اس کی آنکھوں کے والہانہ پن نے اسے فوراً سے پہلے غائب ہونے کا سگنل دے دیا تھا، مگر وہ اسے دیکھ کر سنبھل چکا تھا۔ انہیں واقعی تنہائی کی ضرورت تھی۔ چلتے چلتے نائلہ نے سوچا اور اپنا گیٹ پار کر گئی۔ چھوٹی سی کیاری میں چھوٹے چھوٹے سرخ پھول ہوا کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا مگر صاف ستھرا گھر، بہت بے ہنگم تو نہیں مگر کافی پھیلا ہوا وجود۔ بچوں کی فکر میں ہوم ورک، کھانا، چائے، روٹیاں، سالن، کپڑے، یونیفارم، 100 کام تھے جو وہ اکیلے ہی بہت اچھے طریقے سے کر لیا کرتی۔ اس کی زندگی پرسکون تھی، ایک مطمئن مکمل گھر، مگر اس جیسا والہانہ پن وہ کہاں سے لائے؟ نئی شادیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک دم اسے میاں جی کی آنکھیں یاد آئیں۔ اوف، اب ایسا بھی نہ ہو۔ آئینے میں ایک پرسکون چہرہ مسکرایا۔ پھر بہت سارے دن گزر گئے۔ گرمی کے لمبے دنوں کی تھکاوٹ اسے ارد گرد کا بھی ہوش نہ رہنے دیتی۔ گرم کچن سے چلتے پنکھے تک کا ٹھنڈا سفر وہ کبھی ہی کیا کرتی ہیں تو کوئی نہ کوئی کام ہی کرتی پھرتی۔ کسی کے کپڑے دھوئے تو دوسروں کو نہلا دیا۔ سویرا اسے ایک دن گلی میں ہی ملی تھی۔ اب وہ کافی حد تک سویرا نہیں رہی تھی، بلکہ آہستہ اندھیرا ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ بجھی سی آنکھیں،
سرخ گالوں پر گٹیا کریم نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ موٹے موٹے دانے، چھائیاں، داغدار بجھا چہرہ، براؤن گہرے روئیں سے جھانکتا چہرہ۔ آپ کسی دن ہمارے گھر بھی آئے نا؟ نائلہ نے دوسری بار کہا۔ پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آ سکی تھی، کوئی مجبوری، مصروفیت، یہی سمجھا تھا اس نے۔ محلے کی حاجیانی اماں نے بتایا تھا کہ اس نے دوسرا نکاح کیا ہے اور پہلے شوہر کی غیر موجودگی میں وہ خیانت کرتی رہی تھی۔ نہ شوہر کا خیال کیا، نہ بیٹی کا۔ ساتھ بیٹی پچھلے شوہر کے لیے پھرتی ہے۔ کسی کے بھی اس کے بارے میں اچھے خیالات نہیں تھے۔ میاں 28 سال کا اور بیگم 50 سے بھی اوپر۔ کچھ اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لیا ہوتا، اپنے معاشقے میں بیٹی کا بھی نہ سوچا۔ دنیا کے تو جو منہ میں آتا ہے بکے جاتی ہے، کیا پتہ پچھلا شوہر اچھا نہ ہو۔ اس نے سنی سب کی مگر آگے پہنچائی نہیں۔ کوئی مسئلہ ہوگا۔ رسمی سی گفتگو کے بعد خیالوں کے اڑتے پھولوں کے درمیان وہ ہمسائی کے گھر سے اپنی کڑاہی واپس لے کر آ گئی۔ اچھی بھلی تو ہے، جب دو دل راضی ہیں تو کسی کو کیا تکلیف۔ جب اسے اس عمر میں بھی اس سے محبت ہے تو بولنے والوں کی تنقید بیجا ٹھہری۔ نائلہ نے اسے کبھی برا نہیں سمجھا تھا، بھلی عورت تھی وہ۔ ان کے گھر میں بہت خاموشی رہتی تھی، نہ ٹی وی کی آواز، نہ کوئی اور بات۔ کبھی بھی کسی آواز نے اس خاموشی کے پہرے کو نہیں توڑا۔ بڑی دوپہروں میں تنہائی کا شور نائلہ کو بہت شدت سے محسوس ہونے لگا تھا۔ دونوں ماں بیٹی کی آواز بھی کبھی کسی نے نہیں سنی۔ کیا پتہ وہ کم گو ہوں، زیادہ بولنا پسند نہ ہو انہیں، اور پتہ نہیں کب چڑھتا سورج ان کے راز کو بھی فاش کر گیا تھا۔ فجر کی اذان سے پہلے آوازوں کی گن گرج نے نائلہ کو اٹھا دیا تھا۔ گھٹن زدہ آواز بہت آہستہ آہستہ سلگتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ وہ گندی گالیاں دے رہا تھا۔ 1.5 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی ان کے ہاں، یا شاید 2 سال گزر گئے تھے۔ اولاد بھی ساتھ ہی لے آئی۔ میرا کون سا اپنا خون ہے جو کھائے تو دکھ نہ ہو؟ کسی کا خون میرے خون پسینے کی کمائی کھاتا ہے تو میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ ذلیل عورت، اتنا پیار تھا تو اسی کے پاس رہتی، میرے پلے پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ باپ تھوک گیا مجھ پر، بہن بھائی چھوٹ گئے، رہ کیا گیا ہے میرے پاس ایک تمہارے لانتی وجود کے علاوہ؟ سویرا کی بیٹی بینن پاس ہی تھی۔ سویرا من میں نہ رہی تھی، پست ہارا لہجہ، دبی دبی سسکیاں۔ وہ اپنے حق کو بڑی غلط وقت پر استعمال کر بیٹھی تھی۔ رنگیلے کے بھیجے ریال جسے بڑی شدت سے آئے تھے، جنہیں اس کی بیٹی پر بڑے کھلے دل سے خرچ کیا جاتا تھا، اب اسے ایک ایک دیلا کھٹک رہا تھا۔ نائلہ سن سی کھڑی رہ گئی۔ رنگیلے کی سابقہ بیوی اپنی رنگین مزاجی کے ہاتھوں دھوکہ کھا کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ سستی کریم اور سستے عشق دونوں نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ دیوار پار کیا سوچ رہی ہوگی، پر نائلہ کے ذہن میں ایک بات آئی تھی، ہر چمکتی شے سونا نہیں ہوتی۔ پرانا محاورہ، مگر اس میں نئی نکور تھی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔